السلام علیکم دوستو، کچھ رشتے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دلوں میں میلوں کا فاصلہ لیے ہوتے ہیں۔ تم میرے مقدر میں تھے قسط نمبر 9۔ ولیمے کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے۔ گھر کی رونقیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں۔ مہمان واپس جا چکے تھے۔ اب اس بڑے سے گھر میں صرف گھر والے رہ گئے تھے۔ حسنیرہ صبح سویرے ہمیشہ کی طرح اٹھ کر وضو کرتی، نماز ادا کرتی اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ السلام علیکم مومانی، میں ناشتے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں؟ مومانی نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بے رخی سے بولی، ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ حسنیرہ نے دھیرے سے جی کہا اور واپس مڑ گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہر بار اسے یہی جواب مل رہا تھا۔ ادھر تینوں نندیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ حسنیرہ وہاں پہنچی تو اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے آنے سے پہلے اسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پانی کا گلاس میز پر رکھ کر واپس آ گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک نند نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں بھائی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ دوسری بولی، امی بھی بہت پریشان ہیں۔ حسنیرہ نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اس کے قدم رک گئے۔ مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو فہد دفتر سے واپس آیا۔ حسنیرہ نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ فہد نے فائل میز پر رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، ضرورت نہیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد حسنیرہ نے دھیرے سے کہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ فہد نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، غلطی تمہاری نہیں، شاید قسمت کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں لگ گیا۔ حسنیرہ کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ رات کو حسنیرہ کی امی کا فون آیا، کیسی ہو میری بچی؟ حسنیرہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ الحمدللہ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فہد کیسا ہے؟ جی بہت اچھے ہیں۔ اور مومانی؟ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بار بار بھر آ رہی تھی۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، مگر اس نے مزید کچھ نہ پوچھا، صرف اتنا کہا، بیٹا ہر نیا رشتہ وقت مانگتا ہے، صبر کرنا، اللہ آسانی کر دے گا۔ فون بند ہوتے ہی حسنیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی رات فہد پانی لینے کے لیے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ حسنیرہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ فہد چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اگر یہ واقعی بے قصور ہوئی تو؟ لیکن اگلے ہی لمحے اسے وہ تمام باتیں یاد آ گئیں جو لوگوں نے موسیٰ کے بارے میں اسے بتائی تھیں۔ اس نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ حسنیرہ کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ اسے صرف اپنے رب سے امید تھی، اور شاید یہی امید اسے ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔